السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 123 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے 17 رمضان بیٹل آف بدر۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے: غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ملے۔ ناظرین اکرام، 17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی تاریخ کے اندر ایک اہم واقعہ ہے جو قیامت کی صبح تک ویسے ہی ہرا ہے، بھرا ہے اور اس کی یاد تازہ ہے۔ دنیا کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آدمی کے پاس چاہے وسائل ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249۔ کتنی تھوڑی جماعت ایسی ہے جو زیادہ پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیٹل آف بدر کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھے۔ سامنے کتنا لشکر تھا؟ دشمنوں کا 1000 کا لشکر، لیکن 313 جو ہے وہ 1000 پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹل کے ذریعے، اس غزوے کے ذریعے کفار قریش کا نام خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر جماعت کو فتح نصیب فرمائی جس پر زمانہ رشک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9۔ جب تم لوگوں نے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اور 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ بیٹل آف بدر کیوں ہے؟ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کفار قریش کو لگا کہ اب تو مسلمانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو 13 سال تک ستایا مکہ میں۔ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ ان لوگوں نے یہ سوچا تھوڑی سی جماعت ہے، اس کو کچل دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اصل میں اس لیے بھی غزوہ بدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کفار قریش کی اسلام دشمنی ظاہر ہو گئی، مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تجارتی راستے جو تھے سیریا جانے کے لیے وہ بدر ہو کر گزرتے تھے۔ بدر کا جو مقام ہے وہ مدینہ سے 110 کلومیٹر کی دوری پر ہے لگ بھگ، اور یہ سیریا جانے کے راستے پر ہے، تو اس لیے اس راستے کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ کفار قریش کا کیا تھا، وہاں سے آنا جانا تھا اور ان کو بہت زیادہ اشرفیاں ملا کرتی تھی۔ آخر یہ غزوہ بدر کیوں ہوا؟ مدینہ کی چراگاہ پر کفار قریش کے سرداروں میں سے کسی نے حملہ کر دیا۔ اب ان لوگوں نے سمجھا مٹھی بھر جماعت ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے کمانڈر بنے، اور وہ پورا قافلہ جو تھا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگوں کو لے کر نکلے تاکہ اس قافلے کو روک لیا جائے، لیکن وہ قافلہ بچ بچا کر نکل گیا، مکہ چلا گیا، کیونکہ وہ شام سے واپس ہوتے وقت بدر کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ چلا گیا۔ ادھر ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ والوں سے مدد مانگی۔ سرداران قریش گھمنڈ میں چور تھے، ٹھیک ہے ہمارا قافلہ نکل آیا، لیکن آج مسلمانوں کو سبق سکھا دیں گے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، وسائل بھی زیادہ ہو، جنگ کے سامان بھی زیادہ ہو، فوجی بھی زیادہ ہو، جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی کوئی جیت نہیں سکتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کفاران قریش میں سے پہنچے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کا نام خاک میں ملا دیا۔ مٹھی بھر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی جس پر زمانہ رشک کرتا ہے۔ غزوہ بدر، بیٹل آف بدر کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی یاد آج بھی تازہ ہے، اور کمزور لوگوں کو دلاسا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور قیامت کی صبح تک حوصلہ دیتی رہے گی۔ غزوہ بدر کے اندر
ابو جہل کا بھی خاتمہ ہو گیا، معاذ اور معوذ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا، 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تاریخ میں سب کچھ موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اچھا سلوک کیا، خود نہیں کھائے، ان کو کھلایا کرتے تھے، فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو پڑھانا جانتے تھے انہوں نے بچوں کو پڑھایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ وہاں جائیے گا جہاں بیٹل آف بدر ہے تو تختیوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا صحابہ کرام کس بہادری کے ساتھ لڑے ہیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی جیت کیسی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کا شوق شہادت عروج پہ تھا۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور نکالا کھانے کے لیے، دیکھا، کہا اگر میں کھجور ختم ہونے تک انتظار کروں گا تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1901۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کھجور کو پھینک دیا اور میدان میں کودے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی بہادری کا کیا کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 3952، لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشرك وجهه وسره یعنی قوله۔ مقداد بن اسود نے رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں کہا تھا ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ کی قوم کی طرح ہم یہ کہیں جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، بلکہ ہم وہ ہیں ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے اور اپنی جان دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں۔ یاد رکھیے گا تعداد جتنی بھی ہو جب تک اللہ کی مدد نہیں جیت نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1763، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پورا کر دے، جو وعدہ کیا ہے مجھے دے دے۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ تو ناظرین اکرام، بیٹل آف بدر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا، قریش کے غرور کا سر نیچا ہو گیا، اسلام ایک عظیم طاقت بن کے ابھرا، مدینہ کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کا موقع اچھا مل گیا۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ ملا ہے ہمت سے کام لینی چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، غرور اور گھمنڈ سے دور رہنا چاہیے، حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 17 رمضان 2 ہجری بیٹل آف بدر کا دن ہے۔ یاد رکھیے، حوصلے کو جوان رکھیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ حوصلے کو بلند رکھ، اے اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں صبر کو اڈیل دے، اے اللہ جو مایوسی چھائی ہوئی اس کو تو ختم کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔